جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل N75 ڈسکا میں مسلم لیگ نون کی کامیابی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ 19 فروری کو عمران نیازی حکومت نے بدترین ووٹوں کی چوری کی تھی اور N75 کے انتخابی نتیجے نے عمران نیازی حکومت کو سرٹیفائیڈ ووٹ چور ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اور اب الیکشن تو دوبارہ ہو گیا ہے، لیکن یہ نقطہ آغاز ہے اس چوری اور ڈاکے کی واردات کے خلاف۔ جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ 19 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا، 19 فروری کو جو مذموم حرکت کی گئی، اس کا حکم کس نے دیا تھا، کس کے احکامات کے اوپر سرکاری مشینری کو استعمال کر کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز کا اغوا کیا گیا۔ یہ کوئی معمول کا جرم نہیں ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر یا الیکشن کمیشن کا عملہ ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کی ڈیوٹی پر متعین ہوتا ہے۔ جس کسی نے اس عملے کو اغوا کیا تھا، اس نے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے آئین پہ حملہ کیا تھا۔ میں الیکشن کمیشن کو آزاد منصفانہ الیکشن کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سپریم کورٹ نے دوبارہ الیکشن کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا، وہ بھی اس کردار کے لیے قابل تحسین ہے کہ پاکستان میں انہوں نے ووٹوں کی چوری کی وارداتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک قابل تحسین فیصلہ دیا۔ جب تک ان کرداروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، جب تک وہ کردار بے نقاب نہیں ہوں گے، اس کے لیے حتمی طور پہ یہ کہنا کہ اب آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا قبل از وقت ہوگا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس بات کی تہہ تک پہنچے گا کہ 19 فروری کو کس کے احکامات سے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور 10 اپریل کو دوبارہ الیکشن کرنے کی جو لاگت ہے، جو اس کی کاسٹ آئی ہے، یہ ان لوگوں سے ریکور کرنی چاہیے جن کے حکم پر 19 فروری کو الیکشن چوری کیا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران نیازی لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان کے عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ جیسے 19 فروری کو N75 کا الیکشن ان سے چرایا گیا تھا، اسی طرح 2018 کا الیکشن پاکستان کے عوام سے چرا کر عمران نیازی کو ان پر مسلط کیا گیا۔ N75 میں الیکشن کا ری پلے ہوا تو مسلم لیگ نون جیت گئی۔ 2018 کے قومی انتخابات کا جب بھی ری پلے ہوگا، آزاد اور منصفانہ ری پلے ہوگا، تو مسلم لیگ نون دوبارہ جیتے گی، چونکہ پاکستان کے عوام جان چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس ملک کی ترقی کا پروگرام ہے، جس کے پاس ملک کی ترقی کرنے والی ٹیم ہے اور جس کے پاس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ آج پاکستان میں کراچی سے لے کر پشاور تک چپے چپے پر مسلم لیگ نون کے ادوار حکومت کی نشانیاں ترقیاتی منصوبوں کی صورت میں، میگا پروجیکٹس کی صورت میں موجود ہیں۔ نون کی ترقیاتی تصویریں اور خدمات گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قصبہ قصبہ، پنجاب کے دور افتادہ علاقوں سے لے کر بڑے شہروں تک ہر جگہ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی پنجاب کے 10 سالہ حکمرانی نے اس کو لوگوں کے دلوں میں گہری جڑیں دے دی ہیں، اور خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے عوام بھی
چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت انہیں ملے اور ان کے صوبوں کی حالت بدلے۔ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون ملک کے چاروں صوبوں سے کامیاب ہوگی، کیونکہ پاکستان کا ہر ووٹر اپنے علاقے کی ترقی چاہتا ہے۔ پاکستان کا ہر ووٹر اپنے شہر، گاؤں، اپنے قصبے کی حالت بدلتی ہوئی دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کا ہر نوجوان پاکستان کی معیشت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کے لیے روزگار نکلے۔ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کی معیشت کریش کر دی ہے۔ عمران نیازی صاحب ملک کے اندر اناڑی اور نالائق مافیا کے کپتان ہیں، اور اس اناڑی اور نالائق مافیا نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ وہ کام کیا ہے جو پاکستان کے دشمن بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اب اس حکومت نے آئی ایم ایف کے آگے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ 2026 تک ملک کے ترقیاتی بجٹ اور ملک کے دفاعی بجٹ میں اضافہ نہیں ہوگا، جو کہ پہلے ہی مسلم لیگ نون کے دور حکومت سے بہت کم ہو چکا ہے۔ 5 سال ہمارا ترقیاتی بجٹ اور دفاعی بجٹ فریز رہے گا تو پاکستان کی قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہمیں پاکستان کی معیشت کو فوراً بحال کرنا ہے تاکہ ملک کے حالات کو سدھار سکیں، معیشت کو بحال کرنا ہے تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو، معیشت کو بحال کرنا ہے تاکہ نیا روزگار پیدا ہو، معیشت کو بحال کرنا ہے تاکہ ملک کے اندر وسائل پیدا ہوں۔ جب کسی ملک کی معیشت سکڑنے لگ جاتی ہے تو اس کے وسائل بھی سکڑنے لگ جاتے ہیں، اور جب وسائل سکڑ جاتے ہیں تو پھر ملک میں غربت اور بے روزگاری پیدا ہوتی ہے۔ معیشت کی تباہی کی بڑی وجہ اس بزنس سینٹیمنٹ کو تباہ کرنا ہے جو عمران خان کی ناقص اور غلط معاشی پالیسیوں نے ملک میں پیدا کیا ہے۔ کسی ملک کی معیشت میں جب آپ انتقام اور خوف پیدا کریں گے تو وہاں سے سرمایہ بھاگ جاتا ہے۔ آج پاکستان سے اربوں ڈالر کا سرمایہ بھاگ چکا ہے اور تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ اگر ہم نے موجودہ صورتحال کو ریورس نہ کیا تو پاکستان کے چلتے ہوئے کاروبار بھی بند ہو جائیں گے۔ پاکستان کا ہر سرمایہ کار ملک سے پیسہ نکال کے باہر لے جانے کو عافیت سمجھے گا۔ یہ حکومت معیشت کو نہیں جانتی، اس کی الف بے بھی نہیں جانتی۔ یہ صرف انتقام پر، انا پرستی پر اور نفرت پہ یقین رکھتی ہے۔ اس سے آگے ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اور پہلے مسلم لیگ نون کو انتقام پہ رکھا ہوا تھا، اب خود پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت پاکستان کے لیے خطرہ جان بن چکی ہے، ڈسکا کے عوام نے ثابت کر دیا ہے، اور انشاءاللہ 20 اپریل کو کراچی NA 249 کے عوام بھی مسلم لیگ نون کے حق میں ووٹ دیں گے اور مسلم لیگ نون کے امیدوار ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو کامیاب کریں گے، چونکہ کراچی کی حالت بھی مسلم لیگ نون بدلے گی۔ کراچی میں امن مسلم لیگ نون نے دیا تھا، اور کراچی کی ترقی اور کراچی کے مسائل کا حل بھی مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ کراچی کے عوام اور سندھ کے عوام 20 اپریل کو مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر سندھ اور کراچی کے اندر مسلم لیگ نون کے لیے دروازہ کھولیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون ملک کے چاروں صوبوں کی نمائندہ جماعت بن کر ابھرے گی اور پاکستان کو دوبارہ ایشیا کا ٹائیگر بنانے کے راستے پہ گامزن کرے گی، تاکہ ہم پاکستان کو تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت میں ڈالیں۔ مسلم لیگ نون کے دور میں کہا جاتا تھا
کہ 2030 تک پاکستان دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں آ جائے گا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2045 تک پاکستان 23ویں نمبر پہ آئے گا۔ گویا کہ ہم 15 سے 18 سال پیچھے چلے گئے ہیں صرف ان 3 سالوں کے اندر اس معاشی کارکردگی کو کریش کرنے کی وجہ سے جو مسلم لیگ نون کر رہی تھی۔ آج حکومت کے وزراء کہتے ہیں کہ ڈسکا میں مسلم لیگ نون نہیں جیتی، پی ٹی آئی ہاری ہے، تو پھر میں انہی وزیر سے کہوں گا کہ وہ یہ بیان بھی دے دیں کہ 1992 میں ورلڈ کپ پاکستان نہیں جیتا تھا بلکہ انگلینڈ ہارا تھا۔ قوم کو سنا کر اپنی نااہلی اور ناکامیوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتے۔ ایک لمحہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بڑا پرامن اور شفاف الیکشن کرایا، اگلی سانس میں کہتے ہیں کہ وہاں آرو نے الیکشن مسلم لیگ نون کو جتوا دیا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی شکست کو کس طرح چھپائیں، اس کی شرمندگی سے کس طرح نکلیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ڈسکا الیکشن نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن چور ہے، ووٹ چور ہے۔ انہوں نے 2018 میں بھی الیکشن چوری کر کے قوم کے اوپر اپنی حکومت قائم کی تھی، اور ڈسکا میں بھی یہ الیکشن چوری کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی چوری پکڑی گئی۔ جب ری الیکشن ہوا تو یہ ہار گئے، اور اسی طرح 2018 کا جب بھی ری الیکشن ہوگا یہ بری طرح ہاریں گے، اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی پہلے سے دگنی کامیابی حاصل کرے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔